بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 فروری 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ منشیات لانے کی کوشش ناکام، 5 گرفتار۔ ڈائریکٹر جنرل نارکوٹکس کنٹرول کے ترجمان کیپٹن محمد النجیدی کا کہنا ہے کہ محکمے کے اہلکاروں نے بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں لانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ محکمے کے اہلکاروں نے سعودی عرب میں نشہ آور گولیاں لانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ نشہ آور گولیاں انتہائی مہارت سے پاؤڈر گلو کے تھیلوں میں چبائی گئی تھی۔ نارکوٹکس کنٹرول کے ترجمان کا کہنا تھا کہ محکمے کے اہلکاروں نے انتہائی مہارت سے اس کوشش کو ناکام بنایا۔ کیپٹن النجیدی نے مزید بتایا کہ اس طرح کے الزام میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 1 سعودی، 2 شامی اور 2 کا تعلق بے گھر قبائل سے ہے۔ ان لوگوں سے برآمد ہونے والی کھیپ میں 16 لاکھ سے زیادہ نشہ آور گولیاں تھیں۔ تمام گرفتار ملزمان پر مقدمہ درج کر کے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں ان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ محکمہ انسداد منشیات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں محکمے کے اہلکار بری، فضائی اور سمندری سرحدوں چوکیوں پر ہمہ وقت مستعد ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں منشیات لانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ عمرہ پہ آئی خاتون نے خودکشی کر لی۔ مکہ میں عمرہ پر آنے والی سوڈانی خاتون نے دوسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ حرم مکی میں خودکشی کے رجحانات کا سدباب کے لیے انتظامیہ نے حرم کی بالائی منزلوں پر بلند ریلنگ لگا دی ہے تاکہ اس قسم کے رجحان کی روک تھام کی جا سکے۔ مقامی ویب سائٹ سبق کے مطابق مکہ کے علاقے الجرول کی ایک عمارت میں عمرہ پر آنے والی سوڈانی خاتون نے پیر کی صبح چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ہلال احمر کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے زائر خاتون کا طبی معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کافی دیر پہلے مر چکی تھی۔ لاش کو پولیس تحویل میں سردخانے منتقل کیا گیا۔ خیال رہے کہ جون 2018 میں بھی ایک بنگلہ دیشی عمرہ زائر نے حرم شریف کی دوسری منزل پر جا کر صحن مطاف میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ اس واقعہ سے ایک ہفتہ پہلے مغربی ملک کے ایک شہری نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مذکورہ شخص کے حوالے سے تفتیش کے بعد کہا گیا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال مکہ میں حج کے دوران ہوا تھا۔ مذکورہ واقعات کے بعد حرم کی انتظامیہ نے بالائی منزلوں کی ریلنگ کو مزید بلند کر دیا گیا، جبکہ وہاں پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی جانے لگیں تاکہ کوئی اس قسم کا اقدام نہ کر سکے۔ کیا خروج نہائی کی خلاف ورزی پر حروب ہوگا؟ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد اگر کارکن وقت مقررہ پر اپنے وطن نہ لوٹے تو کفیل کو حق ہے کہ وہ اس کی اطلاع محکمہ جوازات کو دے۔ کارکن خواہ وہ گھریلو ہو یا کمپنی کا ملازم، کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی کی کارروائی مکمل کرے۔ مقامی ویب نیوز آجل نے محکمہ جوازات کے حوالے سے خبر دی کہ کفیل کی جانب سے خروج نہائی لگانے کے بعد اگر کارکن فرار ہو جائے تو اس کا حروب فائل کیا جا سکتا ہے۔ جوازات میں کفیل کے سسٹم سے کارکن کا ڈیٹا اسی وقت ختم ہوگا جب ایئرپورٹ کے امیگریشن آفس سے ورکر کا ایگزٹ سٹیمپ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے گھریلو ملازمین پر بھی یہی قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا کہ اس کی خادمہ جس کا وہ خروج نہائی لگا چکا ہے وقت مقررہ پر نہیں گئی اور اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ اس سوال پر جوازات کے ذرائع کا کہنا تھا کہ ایسے غیر ملکی کارکن جن کے فائنل ایگزٹ سٹیمپ ہو چکے ہوں اور وقت مقرر کے اندر اپنے ملک نہ جائیں تو اس صورت میں کفیل کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں فوری طور پر جوازات سے رابطہ کرے۔ اس سے پہلے کفیل کو چاہیے کہ وہ کارکن سے رابطہ کرے۔ اگر رابطہ ممکن نہیں تو فائنل ایگزٹ کینسل کرانے کے بعد جوازات میں اس کا حروب درج کرائے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا کہنا ہے کہ خروج نہائی کی مدت میں اگر فائنل ایگزٹ کو کینسل کرایا جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اقامے کی مدت ابھی باقی ہو۔
واضح رہے کہ فائنل ایگزٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے کینسل کرانے پر 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد اقامہ کی تجدید یا دوبارہ فائنل ایگزٹ لگایا جا سکتا ہے۔ فائنل ایگزٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد سفر نہ کرنے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر ورکر کی غلطی کے سبب تاخیر ہوئی تو اس کی ذمہ داری ورکر پر ہوگی، بصورت دیگر کمپنی یا کفیل اس کا ذمہ دار ہوگا۔ الحشر پہاڑی سلسلے میں آگ لگ گئی۔ جازان ریجن کے الحشر پہاڑی سلسلے کے جنگلات میں گزشتہ دن سے آگ لگی ہوئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث قریبی آبادیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ حکام کی جانب سے اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ معاملات قابو میں ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی فوٹوگرافر حسن الحریسی نے الحشر پہاڑی سلسلے کے جنگلات میں آتش زدگی کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ جنگلات میں آگ کے اسباب معلوم نہیں، تاہم گزشتہ دن سے یہ آگ چل رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ سنگلاخ پہاڑوں پر آگ بجھانا ممکن نہیں، یہاں کوئی ہموار راستہ نہیں جہاں سے آگ بجھانے والی گاڑیوں کا گزر ہو سکے۔ دوسری طرف الدائر کے کمشنر نائف بن ناصر نے کہا کہ ہمیں آگ کے بارے میں علم ہے، نیز ہم اس کی پوری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑ پر آگ بجھانا ممکن نہیں۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے جگہ کا معائنہ کر رکھا ہے، مگر وہاں پیدل جانے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی میں خوف پھیلانے کی ضرورت نہیں، یہ آگ آبادی سے بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملات کا ہر وقت جائزہ لینے اور بروقت مداخلت کے لیے ٹیم مقرر کی گئی ہے۔ کمشنری کے علاوہ محکمہ شہری دفاع کو ہر وقت رپورٹیں مل رہی ہیں۔ گرین ریاض منصوبے سے گرمی 8 ڈگری کم ہوگی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 7.5 ملین درخت لگانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ گرین ریاض منصوبے کا مقصد شہر کی آب و ہوا کو بہتر بنانے کے علاوہ درجہ حرارت میں کمی لانا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرین ریاض منصوبے سے شہر بھر میں گرمی کی مقدار میں 1.5 سے 2 درجے، جبکہ شجرکاری کے علاقوں میں 8 درجے کمی ہوگی۔ واضح ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گرین ریاض منصوبے کی تجویز دی تھی، جسے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منظور کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق پہلے مرحلے میں ریاض کی مرکزی شاہراہوں پر 144 کلومیٹر کی مسافت پر 31,000 درخت لگائے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں شہر بھر میں 1 لاکھ درخت لگائے جائیں گے، جس سے سبزہ زاروں کا رقبہ 1.4 ملین مربع میٹر ہو جائے گا۔ تیسرے مرحلے کے دوران شہر کے مرکزی علاقوں میں پارک تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ قائم شدہ پارکوں میں شجرکاری کی جائے گی، جبکہ شجرکاری کے آخری مرحلے میں محلوں، رہائشی عمارتوں، دفاتر اور سرکاری عمارتوں کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے گا درخت لگائے جائیں گے۔ شجرکاری کی انتظامی کمیٹی نے کہا کہ شہر میں ماحول سے قریب قسموں کے درخت لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر بیری، نیم اور دیگر قسم کے درخت لگائے جائیں گے۔ غیر ملکی زیادہ جیل میں رکھنے پر معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت انصاف نے حوالات یا جیل میں حد سے زیادہ قید کی مدت گزارنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطلاع دی ہے کہ وہ سرکاری ادارے سے اس کا معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں سے یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ بعض سعودی خواتین قید کی مدت جیل میں گزارنے کے بعد مہینوں بلکہ برسوں جیل سے باہر نہیں آتی ہیں، کہ سرپرست انہیں لینے نہیں آتے اور جیل حکام انہیں تنہا نکلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح مقیم غیر ملکی بھی قید کی مدت مکمل کرنے کے باوجود جیل میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کفیل ضروری کارروائی کے لیے جیل نہیں پہنچتا۔ وزارت انصاف کے مطابق مقررہ مدت سے زیادہ جیل یا حوالات میں رہنے والے لوگ انہی عدالتوں کے سامنے متعلقہ سرکاری محکمے سے معاوضہ طلب کر سکتے ہیں، اس سے عدالت انہیں قید کی سزا سنائی گئی ہو۔ وزارت انصاف نے فوجداری عدالت سے تعلق رکھنے والے 55 سوالوں کے جوابات اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں۔ وزارت انصاف نے واضح کیا کہ فوجداری کارروائی قانون کی دفعہ 215 میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مقررہ مدت سے زیادہ جیل یا حوالات میں رکھے جانے پر متعلقہ شخص پبلک پراسیکیوشن یا جیل انتظامیہ کے خلاف اسی عدالت میں معاوضے کا مقدمہ دائر کرے گا جس نے اس کے مقدمے کی سماعت کر کے اس کے خلاف فیصلہ سنایا ہوگا۔ جدہ میں انڈین کارکن نے خودکشی کیوں کی؟ جدہ کے الجورہ محلے میں ایک انڈین کارکن کی خودکشی کر لی، ٹین کے شیڈ کی چھت میں پھندا ڈال کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا، مختلف اداروں کے ماہرین بھی پہنچے۔
خودکشی کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جدہ پولیس مختلف زاویوں میں تحقیقات کر رہی ہے۔ خودکشی میں کسی مجرمانہ عمل کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔